السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کے ضمن میں ہم آیا نمبر 74 تک پہنچ گئے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ وہ بت کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ مشرکین خود ان کی مدافعت کے لیے کمر بستہ لشکر ہیں۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، سو ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کافروں نے اللہ کے ان عظیم احسانات کو جو فراموش کر دیا اور اس کی قدر شناسی نہیں کی، تو اللہ کو واحد معبود بھی نہیں مانا اور بتوں کی پرستش میں پڑ گئے، اور جو خالق ہے، مالک ہے، اسے چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، وہ فرضی خدا جن کے نام رکھ لیے انہوں نے کہ لات، منات، عزا، حبل، اساف، نائلہ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں یہ فرمایا ہے ان لوگوں سے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود بنا لیا، اور پیچھے وجہ بھی خود ہی گھڑ لی تاکہ یہ ان کی مدد کریں، یہ کہتے ہیں۔ اور جن نیک لوگوں کے انہوں نے بت بنائے ہیں نا، ان نیک لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ان لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو، ہماری عبادت کرو، لیکن انہوں نے شروع میں تقدس میں بت بنائے اور آنے والے لوگوں نے انہی کی عبادت شروع کر دی۔ اس لیے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قیدیوں سے مخاطب تھے اور آپ انہیں دعویٰ کا کام کر رہے تھے، انہیں دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو یہ الفاظ آپ نے ان سے کہے کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ محض نام ہے بس، اور وہ نام بھی تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی بنا لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم ان کی عبادت کرو، یہ تمہارے خود ساختہ معبود ہیں، اور تم نے خود ہی یہ گھڑ لیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے، یعنی آپ ہی سارا پروپیگنڈا، آپ ہی سارا تانا بانا بن کے، اور پھر آپ ہی رسومات بنا دی ہیں، آپ ہی چڑھاوے چڑھاتے ہو، آپ ہی نیکیاں اور گناہ کی تقسیم بنا لیتے ہو۔ اب آپ ادھر آ جائیں ہندوستان میں، کوئی رام کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں لکشمن کی ہو رہی ہے، کہیں سیتا کی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کس کس کی، کرشن کی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح عیسائیوں میں آ جائیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا دیا، بی بی مریم کا بت بنا دیا۔ حالانکہ قیامت کے دن جب اللہ کے نیک بندے آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا، میری کیا مجال کہ میں یہ کہوں کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، استغفر اللہ العظیم۔ تو وہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ تم نے سارا خود ہی تانا بانا بنا ہے۔ اور کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے والے جو اللہ کے نبی ہیں ان کو کوئی شاعر کہتا، معاذ اللہ، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے محسن، ان کو نعمتیں دینے والا، اب ان کا صحیح معنی میں پروردگار، اس کو چھوڑ کے مورتیوں کی، درختوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کا برا ماننا اور ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ ہونا، یہ آپ یہ نہ کریں، یہ تو اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، جب واپس لوٹتے تو کہتے کہ یہ شاعر تو نہیں ہے، ہم شاعروں کو جانتے ہیں ان کا کلام کیسا ہوتا ہے، یہ کاہن بھی نہیں، ہم کاہنوں کو جانتے ہیں کہ کاہن کیسے پلید لوگ ہوتے ہیں، یہ مجنون بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے مجنون کیا ہوتا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے اور اس بات کو چھپاتے تھے اپنے دلوں میں، حالانکہ جانتے تھے کہ حضور حق فرما رہے ہیں۔
اس لیے جب ابو جہل سے اخنس ابن شریق نے کہا کہ یا ابا جہل تم ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا محمد غلط کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غلط تو نہیں کہتے، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، پر اگر ہم ایمان لے آئیں تو بنو مخزوم بنو ہاشم کے آگے جھک نہیں جائیں گے، ہم کیسے یہ بات پہ ایمان لے آئیں کہ نبی بنو ہاشم سے ہو اور قریش کا قبیلہ بنو مخزوم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ ہم ایمان لائیں گے جب اللہ کا کوئی نبی بنو مخزوم میں سے آئے گا۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی، یہ ان کی حالت تھی، یہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ جو چھپا رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اور یہ جو ظاہر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ چھپا اور ظاہر سب عیاں ہو جائے گا۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی تو پھر اس دن پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر یکایک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہہ دیں میرے پیارے نبی ان سے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے یکایک آگ سلگا لیتے ہو۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80 کا یہ ترجمہ۔ اس ضمن میں آپ کے ساتھ کچھ روایات شیئر کرتا ہوں، دیکھتے ہیں آج کے درس میں ہم کہاں تک جاتے ہیں، چاروں کی چاروں آیتیں پوری دیکھ لیتے ہیں یا جہاں تک بھی جا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عاص ابن وائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کر آیا۔ عاص ابن وائل بنو سہم سے تھا، یہ قریش کی ایک شاخ ہے، اور آپ کو پتا ہوگا حضور کے صحابی ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت عمر کا یہ باپ تھا عاص بن وائل، تو وہ ہڈی لے کر آیا، پس کہنے لگا کہ یا محمد کیا اللہ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد پھر اٹھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ اس ہڈی کو اٹھائے گا، تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا پھر سورہ یاسین کی یہ آیتیں نازل ہوئیں 77، 78، 79 اور 80۔ امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے، حدیث 3606، اور امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق اس حدیث کی جو سند ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، امام حاکم کہتے ہیں، لیکن اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں روایت کیا، یعنی اس کو آپ کنسائز فارم میں کہیں نا کہ امام حاکم نے اس روایت کو اعلی شرط شیخین روایت کیا ہے۔ شرط شیخین کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا ذکر ہونا حدیث میں تو انہیں شیخین کہتے ہیں۔ شیخین مثنیٰ ہے، دو لوگوں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، شیخ تو ایک کے لیے، شیوخ دو سے زیادہ کے لیے، اور دو کے لیے شیخین استعمال ہوتا ہے۔ تو شیخین نے اسے روایت کیا، امام بخاری اور امام مسلم، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اسے جب روایت کیا ان کی شرط پہ اسے لیا گیا، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تو اسے روایت نہیں کیا، اعلیٰ شرط شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث کے درجہ صحیح کی ہونے کی جو شرائط بیان کی ہیں، یہ حدیث ان دونوں کی شرائط پر پوری اترتی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اعلیٰ شرط شیخین۔ اچھا، اگر امام بخاری کی شرائط پر اترتی ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ شرط البخاری۔ اگر صرف مسلم شریف کے جو مؤلف ہے امام مسلم ان کی شرائط پر اترتی ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ شرط امام مسلم، اعلیٰ شرط مسلم، لیکن دونوں پہ اترتی ہے تو اعلیٰ شرط شیخین یا اعلیٰ شرط البخاری و مسلم۔ بہرحال امید کرتا ہوں اس سے آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ہیں 911 ہجری کے۔ اس حدیث کو امام ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے، امام سعید نے بھی روایت کیا ہے، اسی طرح امام ابن المنذر نے، امام بیہقی نے، امام عبد ابن حمید نے، ابن جریر طبری نے، امام ابن حاتم نے، امام عبد الرزاق نے،
ان سب نے حوالوں سے متعدد اسانید اور متعدد الفاظ کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے، اور حضرت امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابی ابن خلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں اس سے ڈراتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل سڑ جائیں گی تو خدا ہم کو نئی زندگی دے کر دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر اس نے اس ہڈی کو چورا چورا کر کے اس کا برادہ ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون زندہ کرے گا؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا اور تجھ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس موقع پر سورہ یاسین کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کریں کہ یہ دونوں لوگ حضور کے پاس آئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ ہڈی انہوں نے سامنے دکھائی ہو اور ابی ابن خلف نے اس ہڈی کو لے کے چورا چورا کر دیا ہو جبکہ عاص ابن وائل وہاں کھڑا تھا، تو اس طرح دونوں روایتوں میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور سورہ یاسین کی آیت کا نزول بھی یہاں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کو جامع البیان میں روایت کیا گیا ہے، تفسیر امام ابن ابی حاتم میں الدر المنثور جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تو ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں دیکھیں اللہ نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر متنبع کیا ہے اور حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں؟ کیا یہ مویشیوں کی کریشن پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے انہیں کیسے تخلیق کیا، کیسے کریٹ کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی جو حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، جو وزڈم ہے، اور پھر اللہ کا ان اشیاء کو پیدا کرنا اس کی اختیار اور اس کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر کے تمہیں دے دی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اختیار اور قدرت کو ایک اور طریقے سے واضح فرمایا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے، کبھی گائے کا دودھ پیا ہے، بھینس کا دودھ پیا ہے، آپ کو فرق نہیں محسوس ہوتا، دودھ ہی ہے لیکن فرق ہے۔ اچھا، ابھی میں اونٹ کا دودھ لے کے آیا تھا، اگر آپ کہیں تو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ کیسے پیکجڈ ہو کے اب میرے پاس آیا یہاں پہ، اور پہلی دفعہ میں نے اونٹ کا دودھ پیا۔ تو if you are interested we can talk about it، میں بھی کوئی ایک آدھ منٹ کی شارٹ میں بنا دوں گا۔ تو it was بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ کا دودھ ہوتا ہے اونٹ کا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے اونٹ کا دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو ویسے تو تم اتنے بڑے ترم خان بنے پھرتے ہو، لیکن بنائے ایک نطفے سے گئے ہو، منی کی ایک بوند ہے جس سے تم تخلیق کیے گئے ہو، اور پھر تمہاری ساری کی ساری، تمہارا گوشت، تمہارے بال، تمہارا خون، تمہارے رگیں، تمہارے پٹھے، تمہاری ہڈیاں، یہ سارا کچھ، اور تمہاری فطرت، تمہاری جبلت، سارا کچھ جینیٹک، ساری کی ساری تمہاری وہ ایک بوند میں ہے، اس سے اللہ نے پھر ساری چیزیں آگے پیدا فرما دی۔ تو تم غور نہیں کرتے، اور پھر زمین میں جاتے ہو تو ختم بھی ہو جاتے ہو، پھر تمہیں اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ تو منکرین حشر جو ہے نا، ان کی یاد رکھیں کہ دو گروہ تھے۔ ایک وہ تھے جو بغیر کسی دلیل کے محض انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سمجھتے تھے کہ ہو نہیں سکتا، اٹس فرام این امپاسبلٹی، یہ بہت بعید ہے۔ اور دوسرا گروپ وہ تھا جو یہ شبہ پیش کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کا گوشت گل سڑ جائے گا تو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور انسان کا جسم مٹی کے ذرات سے تبدیل ہو جائے گا، اور جب بہت سے اجسام مٹی کے ذرات بن کر بکھر جائیں گے اور ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں گے، مل جائیں گے، تو ان مختلف اور خلط ملط اجزاء کو کیسے الگ الگ کیا جائے گا، پھر ان کو کس طرح جوڑ کر وہی پہلا والا جسم بن جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ دو گروپ تھے جو الگ الگ رائے پیش کرتے تھے۔ کچھ حد تک سملیرٹیز بھی ہیں دونوں گروپس کے تھاٹ پروسیس میں، اور کچھ حد تک یہ بھی ہے کہ اچھا، منکرین حشر کا پہلا گروہ جو ہے نا، جو مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو بغیر کسی دلیل کے بعید جانتا تھا، ان کا ذکر قرآن میں سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں، اور کفار نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ انا لفی خلق جدید۔ اچھا، پھر سورہ صافات میں آتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ضرور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی ہڈیوں تک مان رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ہڈیاں
پھر دوبارہ کھڑا کرنا، پھر اعمال کا بدلہ دیا جانا۔ اچھا، اور منکرین حشر کا جو دوسرا گروہ ہے جس کو وقوع حشر میں شبہات تھے، ان کا ذکر سورہ یاسین کی آیت 77-78 میں کیا گیا کہ اللہ ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ اب رہا ان کا یہ شبہ کہ جب یہ ذرات ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو ان کو کون الگ الگ کرے گا، تو یہ اشکال اس پر ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو، اور جو علم نہ رکھتا ہو، جو کامل علم نہ رکھتا ہو۔ لیکن جو علیم ہو، جو کامل علم رکھتا ہو، جو ہر غیب اور شہادت کا جاننے والا ہو، اس کے لیے ان ذرات کی الگ الگ پہچان اور شناخت کیا مشکل ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ ایک آدمی تھا، بڑا گناہگار آدمی تھا، پچھلی امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ تائب ہوا آخری عمر میں جا کے، اور اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں، میں اتنا گناہگار ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم اگر صحیح سالم قبر میں چلا گیا تو اس پہ عذاب ہوگا۔ اس کے دانش میں یہ تھا کہ اگر ایک جگہ باڈی انٹیکٹ ہی نہیں ہوگی تو عذاب ہی نہیں ہوگا، اس کی دانست میں، اس کی سمجھ میں یہ تھا، جو کہ غلط سمجھ تھی۔ بہرحال اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری باڈی کو لے کے نا اس کو جلا دینا، اتنا جلانا کہ راکھ ہو جاؤں، پھر اس راکھ کو ایک جگہ جمع کرنا اور کسی دن انتظار کرنا کہ بہت زبردست ہوا چل رہی ہو تو میری آدھی راکھ بکھیر دینا اور باقی آدھی پانی میں بہا دینا، تو جب میں پورا بکھر جاؤں گا تو پھر عذاب ہی نہیں ہوگا مجھے۔ میں ہوں تو بہت گناہگار، کیونکہ اگر اللہ نے میرے جسم کو صحیح سالم ایک جگہ میں رکھ جاؤں تو پھر اس پہ ایسا عذاب ہوگا کہ کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کے ذرات جمع کرو، زمین کو حکم دیا اس کے ذرات جمع کرو، پھر پانی اور زمین کے ان ڈھیروں سے کہا مل جاؤ، اور پھر حکم دیا اس ڈھیر کو کہ تخلیق ہو جا، تو وہی آدمی تخلیق ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ تیرے خوف سے کیا میں نے۔ تو اللہ نے کہا کہ تجھے میرا خوف ہے، جا میں نے اس وجہ سے تجھے بخش دی۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو وہ رب جو اس طرح ذرات کو جمع کر کے، چاہے گیلے ہوں خشک ہوں، پھر ان ذرات کو حکم دے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کہ کن فیکون، اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، وہ ذروں کو حکم دے کہ الگ ہو جاؤ، الگ ہو جائیں، وہ ذرات کو حکم دے کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، جمع ہو جائے، وہ ذرات کو حکم دے کہ تخلیق ہو جاؤ تو تخلیق ہو جائیں، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ذرات کو کس طرح جمع کیا جائے گا، یہ اشکال ویسی رفع ہو جاتا ہے۔ اور آیا نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے یکایک آگ سلگاتے ہو، یعنی پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آگ کی حرارت پانی کو بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے، اور سرسبز درخت میں پانی کی نمی ہوتی ہے اور آگ اس کو جلا دیتی ہے۔ انسان کے جسم میں حیات اسی طرح جاری ہے جس طرح سرسبز درخت میں پانی کی نمی جاری ہوتی ہے، اور اللہ نے اس میں اس کی ضد آگ کو قبول کرنے کی تاثیر رکھی، اور یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ تو ایسا قادر و قیوم اور خالق و علیم، یہ تو ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کر دے، تم کیا شے ہو۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو بات باقی، پھر سورہ یاسین کی آیا نمبر 81 سے لے کے 83 تک جو آخری 3 آیات ہیں، پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔